السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سارا پاکستان تو اس سے ڈسکس کر رہا ہے کل کیا ہوگا۔ جو نیگوسیشن کمیٹی بیٹھ رہی ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں حجت کا اہتمام تو کل شروع ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا اگر کل انہوں نے نہ مانی بات ہماری کمیشنز والی تو اس کے بعد آپ اس کو ختم سمجھیں، لیکن وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ پھر دوسری نظر ہے کہ جمعے کو جب سزا ہوگی، اب تو فیصلے کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی سزا اناؤنس ہونی ہے جمعے کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی، اس کا کیا فرق پڑے گا پالیٹکس پہ، کیا ہوگا کیا نہیں۔ پھر آنے والے دنوں میں 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنا عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ 26 کو مدت ختم ہو جائے گی چیف الیکشن کمشنر کی، اس پہ آج لیٹرز بھی لکھ دیے ہیں الیکشن کمیشن کی نئے کمشنر کے لیے، سینٹ کے چیئرمین کو بھی اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی پی ٹی آئی نے، کہ جی اس کے اندر آپ کمیٹیز وغیرہ کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کریں، سب کریں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ کل بڑی ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے اوپر پشاور میں۔ اس میں آرمی چیف بھی تھے، گورنر سر بھی تھے، کے پی کے چیف منسٹر بھی تھے، مین پولیٹیکل پارٹیز جتنے وہاں کے ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز تھے اور کچھ عمائدین بھی تھے، اور وہ 3-4 گھنٹے پلس کی وہ میٹنگ ہوئی۔ اور بجائے اس کے کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو چیزیں نکلتی، ہمیں تو یہ خبر بھی نکلی، آپ سے کل شیئر بھی کی تھی، کہ ایک موقع پہ اتنی تلخی ہو گئی گورنر کنڈی اور امین گنڈا پور کے درمیان میں کہ وہ اٹھ کے چلے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جاتے وہ یہ کہہ گئے کہ اس سے تو بہتر ہے میں باہر جا کے سگریٹ پی لوں۔ پھر شاید باہر جا کے کسی نے بتایا ہوگا کہ بہتر ہے آپ واپس آ جائیں، آرمی چیف بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم نقصان ہو جاتے ہیں اس طرح کے غصوں کے، تو تھوڑی بات وہ خود ہی واپس آ گئے اور سب چیزیں ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ اس میٹنگ کے اندر کرم کا معاملہ بڑا ان ڈیٹیل ایگزاسٹیولی ڈسکس ہوا ہوگا، بیکاز اس وقت وہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ نومبر سے آپ کو پتا ہے اب تک ہائی وے بند ہے، چنار کی پارا چنار کی سڑک بند ہے، 137 کے قریب لوگ تو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں مارے گئے ہیں۔ خبریں آتی ہیں جی 130 کے قریب بچے صرف عدم دوائیوں کی وجہ سے، عدم دستیابی کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حال ہے، آج لوگ بتا رہے تھے 700-800 روپے کلو تو ٹماٹر بک رہا ہے، چینی 200-250 کلو روپے بک رہی ہے اگر کہیں مل رہی ہے یا کوئی دے سکتا ہے۔ برا حال ہے۔ آج بھی بڑا بتایا جا رہا ہے جی بڑا زبردست کام ہو گیا، 2 کانوائز چلے گئے ہیں جی، کوئی 25-25 ٹرکس کے، اٹس ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، تو آج ہم اسی کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے؟ کیا یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر پرانی ہر کوئی ہمیں بتایا تھا جی 130 سال پرانا لینڈ ڈسپیوٹ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر میں اخبارات نکال کے بیٹھا ہوا تھا 2008 کے، 2011 کے اور 2024 اور 2025 کے۔ 2008 کی جب آپ اس وقت کے اخبارات پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج ہی کا بالکل چھاپا لگا ہوا ہے، وہی بیانات ہیں۔ جرگہ بیٹھ گیا، عمائدین بیٹھ گئے، طے ہو گیا جی اسلحہ واپس ہو جائے گا، مورچے توڑ دیے جائیں گے، ایوری تھنگ۔ 2011 میں حقانیز نے اس کو انڈر رائٹ کیا تھا، بلکہ سگنیٹری بھی تھے اس کے۔ وہ معاہدے کے کیا امپیکٹ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اس کو لوکل ڈسپیوٹ کے، کیا واقعی لوکل ڈسپیوٹ ہے جس میں اگر افغان گروپس بھی انوالوڈ ہیں تو کیسے لوکل ڈسپیوٹ ہے؟ کیا یہ سمپل لینڈ ڈسپیوٹ ہے؟ کوئی پوری بات نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج لاہور میں بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوکل ایشو ہے، لیکن اس میں شیعہ سنی انوالو ہو جاتے ہیں۔ بھیا ایسے ہی ہوتے ہیں ایشوز۔ ایشو ہے کیا؟ ہم نے کہا آج اسی کے اوپر ہم بات کریں۔